صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. موت کے سلسلے کا درس نمبر 20. ایک سوال پچھلی دفعہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بھائی جب ہمارا جسم خاک میں مل ہی جانا ہے یا ہم مر ہی گئے ہیں تو ہمارا جسم پریزرو رہے، جو طریقے بتائے گئے اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تحریراً بھی اس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ بہرحال خدا کی طرف سے بہت سے انعامات ہیں، اکرام ہیں، مومن کے اس جسم کا بھی احترام ملحوظ خاطر ہو جاتا ہے. ویسے تو عام عوام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نذیر اکبر آبادی کا وہ شعر ہی ان کے اوپر پورا اترتا ہے کہ کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہون ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا. تو بہرحال بعض اوقات جو عام لوگوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صورتحال ہے کہ بہرحال جسم کو خاک میں مل جانا ہے. لیکن اگر اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا ہے کہ جس انعام کو پروردگار نے اپنے اولیاء کے لیے، انبیاء کے لیے قرار دیا، اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں تو ان اعمال کو انجام دینا ہوگا کہ جس سے جسم ہمارا خراب نہ ہونے پائے. آخرت میں بھی یقیناً جس کا جسم کو خدا نے اتنا پریزرو رکھا، یعنی وہ جو کہ مٹی میں مل جانی تھی، تو واقعی پھر وہ شخص، اس کا آخرت کا انجام اس سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا آخرت کا انجام کتنا اچھا ہوگا جب اس کے جسم کو خدا نے اس طرح سے باقی رکھا ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ہماری موت ہے یہ ٹل سکتی ہے؟ اچھا اب دیکھیے، یہ ایک سوال ہے کہ اب مثلا لکھی جا چکی ہو موت اور پھر وہ موت ٹل جائے. تو دیکھیے اصل میں تقدیر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا تو دو قسم کی کتابیں ہیں پروردگار عالم کے پاس. ایک کو کہا جاتا ہے لوح محفوظ اور دوسری ہے لوح محو اثبات. لوح محفوظ میں تو تبدیلی ممکن نہیں، البتہ لوح محو اثبات جو دوسری کتاب ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے. باقاعدہ مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے کئی اقوال نقل کی ہیں اور ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لوح محو اثبات، یہ جو ایک اور کتاب ہے پروردگار عالم کے پاس جس میں اس نے رزق کو لکھا ہوا ہے، موت کو لکھا ہوا ہے، کوئی شخص سعید ہوگا یا شقی ہوگا، سعادت اور شقاوت، یہ سب اس کے اندر لوح محو اثبات میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اس کو اگر ہم جب چاہیں دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے یا نیک اعمال کے ذریعے تبدیل بھی کروا سکتے ہیں. یعنی ممکن ہے کہ موت کے وقت کو ٹالا جا سکے. اگر لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے موت تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اگر لوح محفوظ اثبات میں لکھی گئی ہے اسے ٹالا جا سکتا ہے. ورنہ وہ جو دعا ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھ کو اشقیاء میں لکھا ہوا ہے تو اپنی اس بات کو لوح سے مٹا دے اور مجھ کو سعید لوگوں میں شامل کر لے، کیونکہ تو پھر جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. جس چیز کو تو چاہے گا مٹا دے گا، جس چیز کو چاہے گا باقی رکھے گا. اسی طریقے سے شب قدر کے متعلق ہے کہ شب قدر میں بھی جو آپ سنتی ہیں کہ مقدرات لکھے جاتے ہیں، مگر بدا اور مشیت کے شرط کے ساتھ کہ مقدرات جو پروردگار شب قدر میں بھی لکھتا ہے، کس کو موت ملے گی، کس کو زندگی ملے گی، کس کو بیماری ملے گی، کس کو بیماری سے شفا ملے گی، کون طالب علم امتحان میں پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، یہ بدا و مشیت کی شرط کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اچھا اس کے اندر یہ جو فیصلے اور مقدرات لکھے جاتے ہیں شب قدر میں، اس میں تقدیم و تاخیر بھی ممکن ہے اور کمی و زیادتی بھی ممکن ہے. تقدیم و تاخیر یعنی
اگرچہ لکھ دیے گئے ہیں لیکن اس میں جلدی بھی ہو سکتی ہے اور دیر بھی ہو سکتی. اگر آپ دعا کریں گے، صدقہ دیں گی، نیک اعمال انجام دیں گی تو اس میں تقدیم بھی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جو بھی مسئلہ اس وقت کا کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ان تمام فیصلوں کو کرنے کے بعد ان تمام فیصلوں کو پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں روانہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگر ائمہ کے پاس بھی وہ مقدرات پہنچتے ہیں امضاء کے لیے، دستخط کے لیے، اپروول کے لیے، اور یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ پھر حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے. حضرت حجت کے پاس پہنچنے کے بعد بھی اس میں بدا و مشیت کی شرط ہوتی ہے. علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں پورے یہ اقوال نقل کی. یعنی تقدیر حتمی میں تبدیلی لانا وہ تو ممکن نہیں، البتہ تقدیر غیر حتمی میں ممکن ہے. اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پروردگار کی لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے بات یا لوح محفوظ بات میں لکھی گئی، دوسری کتاب میں ہے یا پہلی کتاب میں، اس وجہ سے ہمارے لیے بہرحال یہی ہے کہ ہم اس کی اپنے لیے بھی اور دیگر مومنین کے لیے بھی وسعت رزق کی بھی دعا کر سکتے ہیں، بیماریوں کو ٹالنے کی دعا بھی کر سکتے ہیں، موت میں دیر کی بھی دعا بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بہت سارے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے یا انبیاء میں سے کسی نے یا امام نے کوئی حکم لگایا لیکن اس کے برخلاف ہوا. دیکھیے بہت ساری اس طرح کے واقعات بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس شرط کی بنا پر رسول و امام نے وہ حکم لگایا تھا وہ شرط ہی زائل ہو گئی، اس وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکی. مثلا وہ یہودی کا جو واقعہ آپ سنتی جس نے آ کر پیغمبر اسلام کو کہا تھا السلام علیک، آپ پر موت ہو، نعوذ باللہ. تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ وعلیک، اور تجھ پر بھی. تو لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو آپ کو موت کی بد دعا دی تھی. تو پیغمبر نے کہا میں نے بھی موت اس کی طرف پلٹا دی ہے، اس کی گردن کی پشت پر ایک سیاہ رنگ کا سانپ اس کو ڈسے گا جس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. اچھا، وہ یہودی جو ہے لکڑیوں کا گٹھا لے کے جنگل کی طرف جا رہا تھا. کچھ ہی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو زندہ سلامت واپس چلا آ رہا ہے. لوگ آئے پیغمبر کے پاس، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو اس کو کہا تھا کہ وہ مر جائے گا لیکن وہ تو زندہ ہے. پیغمبر نے کہا کہ اس کی جو لکڑیوں کا گٹھا ہے یہ کھلوا کر دیکھو. لکڑیوں کا گٹھا کھلوایا تو دیکھا کالے رنگ کا سانپ لکڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا جو اپنے دانتوں سے لکڑیوں کو کاٹ رہا تھا. کہا کہ تم نے جنگل میں کون سا ایسا نیک کام کیا ہے؟ کہا کہ وہاں پر ایک فقیر مجھے نظر آیا تھا، 2 روٹیاں میرے پاس تھیں، 1 روٹی میں نے اس کو دے دی تھی، مجھے اس کے اوپر ترس آیا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہی نیک کام تیرے کام آ گیا اور اللہ نے تجھ پر سے موت کو دفع کر دیا. بے شک صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پیغمبر اسلام کے بظاہر لیکن وہ شرط کے ساتھ متصل تھا یہ جو حکم. اسی طریقے سے جو حضرت ابراہیم کے خواب والا واقعہ ہے، تھوڑی سی 5 منٹ کی ذرا خوش گفتگو ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم براہ راست گفتگو شروع کر دیں گے. کہ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا، پیغمبر کا خواب بمنزل وحی کے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس خواب کو حضرت اسماعیل کو بھی سنایا. حضرت اسماعیل بہرحال راضی ہو گئے، ذبح کے لیے لٹا دیا. چھری چلانا چاہتے تھے، جو آپ کا سنا ہوا ہے کہ آواز آئی کہ تم حکم بجا لائے ہو، اب ذبح نہ کرو، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے دے دیا ہے. سورہ صافات کی جو پھر آیتیں اس انداز کی آئیں، یعنی ذبح اسماعیل کا حکم فدیہ نہ دینے پر معلق تھا. بس ابراہیم کو یہ شرط پتہ نہیں تھی. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے یہودی کی جو موت کو حکم لگایا تھا وہ موت صدقہ نہ دینے پر مقدر تھی. اس نے صدقہ دے دیا لہٰذا وہ موت ٹل گئی. اسی طریقے سے بہت ساری روایات کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ بطن مادر میں جس وقت بچہ ہوتا ہے تو 2 فرشتے بدا کی شرط کے ساتھ نامولود کے لیے قضاء و قدر کے فیصلے لکھتے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ نامولود شقی ہوگا یا سعید ہوگا.
اس کا انجام بہتر ہوگا یا اس کا انجام برا ہوگا. اور پیدا ہونے والے بچہ والدین سے وراثت میں سعادت یا شقاوت پاتا ہے، میراث میں، ورثے میں اس کو چیز ملتی ہے، مگر اس کا جو اثر ہے یا دوام ہے کہ جبری اور حتمی نہیں ہے. یعنی وہ اگر اچھے کردار کا مظاہرہ کرے وہ بڑا ہونے کے بعد، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے والدین اگر خراب ہوں تو اس کا بچہ بھی خراب ہو. تو بہرحال یہ اس کے اندر صرف یہ بات تھی کہ کیا موت کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. اگر لوح محفوظ میں نہیں لکھی گئی، لوح محفوظ بات میں لکھی گئی ہے، تو دعا، صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے موت کے وقت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے آگے کی طرف. اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، بہت سے گناہ موت کو جلدی بھی لے آتے ہیں. یعنی اگرچہ موت ایک معین وقت تک لکھی ہوئی، اس کی اب تفصیل ہم کچھ آگے چل کر بھی بیان کریں گے. جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں ان کو بھی زمانہ رجت کے اندر دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کی بڑی دلچسپ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس سے جو اگلی نشست ہوگی ہماری اس میں بیان کریں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کیونکہ نیک اعمال سے، دعاؤں کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بڑھانا بھی ہے، تاکہ ہم نیک اعمال میں مزید اپنے زیادہ راہ میں اضافہ کر سکیں. اچھا، اب چاہے لوگ آپ کو کچھ ہی کیوں نہ کہیں کہ بھائی دیکھیے کل تک تو اس طرح سے پھرتی تھی، آج بڑی پردے دار ہو گئی، کل تک تو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، آج بڑی عبادت گزار اور اول وقت میں نماز پڑھنے لگی. آپ کو اس طرح کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی جب بھی انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صبر کرنا ہے. قرآن کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا ان کو کہنے دیجیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کو کہنا ہے، ان کو کہنے دیجیے، آپ بہرحال صبر کریں. اچھا دیکھیے، ایک تھوڑا سا معلومات کے لیے ایک بات، صبر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے، فی، ان اور علی. ایک ہے الصبر فی المصیبہ، مصیبت کے موقع پر صبر کرنا. بس اس وقت ایسا نہ ہو کہ خدا کے اوپر اعتراض شروع کر دیا جائے کہ ہمارا ہی گھر ملا تھا پروردگار کوئی مصیبت نازل کرنے کے لیے. اس پہ ایک یہ ہے صبر. ایک ہے صبر عن المعصیہ، چاہے کتنے ہی تقاضے گناہ کے سر کیوں نہ اٹھائیں، انسان کبھی کوئی گناہ نہ کرے، جمے رہیے اپنی چیز کے اوپر. اور ایک ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، عبادت میں مزہ آئے یا نہ آئے، آپ کے معمولات جو آپ نے اپنے مقرر کر رکھے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی آج تو نماز شب کو بالکل دل نہیں چاہ رہا. نہیں دل چاہ رہا تب بھی پڑھیے. اس کو کہا جاتا ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، چاہے دل چاہے نہ چاہے، مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، ہر صورت میں ان کو انجام دیتی رہی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجیے. اچھا، اگر بعض اوقات دیکھیے لوگ کچھ کہتے بھی ہیں نا زیادہ، تو باقاعدہ قرآن کی ایک آیت ہے، ان سے بہت خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیے. وَاحْجُرْهُمْ، ان سے الگ ہو جائیے، ہجرن جمیلا، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. دیکھیے بہت علماء نے اس کے متعلق لکھا کہ خوبصورتی سے الگ ہونا کے کیا معنی. کہا کہ 2 چیزیں، اگر کبھی ایسی کوئی شکایت آپ کو لوگوں سے ہو رہی جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس خوبصورتی سے الگ ہونے کے معنی نہ تو آپ کو ان سے کوئی شکایت ہو اور نہ آپ انتقام کی فکر میں رہیں. یہ کہا جائے گا کہ آپ خوبصورتی سے الگ ہوئیں. جس نے بھی کیونکہ انتقام لینے کا سوچا یا بدلہ لینے کا سوچا، اس کا گویا دل مخلوق میں پھنس گیا، پھر وہ دین کا کوئی کام کر نہیں سکتا. جو بھی جس نے بھی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قضاء و قدر کے فیصلوں کے اوپر نگاہ رکھے اور جھگڑوں میں اپنی عمر عزیز کو ضائع نہ کرے. یہ بڑی اہم بات تھی. اور حضرت یوسف والے طریقے پر عمل کرے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، پروردگار بھی تم کو معاف کر دے گا. کیونکہ دیکھیے وہی میں نے بھی کہا کہ دل کو خالی رکھنا ہے، تب دین کا کوئی کام ہو سکے گا. دیکھیے بعض علماء کی ہمیں سیرت میں بھی ملتا ہے کہ عالم ہمیشہ اپنے پاس ایک ڈائری رکھا کرتے تھے، جو بھی بات دماغ میں فوراً ڈائری پہ لکھ لی. کہا کہ میں ذکر خدا کر رہا ہوتا ہوں، اگر میں اپنے حافظے پہ اعتماد کروں گا نا تو مجھے یاد رکھنے کے لیے دماغ کو اس میں لگانا پڑے گا. اور وہ ذکر خدا کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرا دل ذکر کے لیے خالی ہو، اس میں کوئی اور بات یاد رکھنے کی نہ ہو میرے لیے، تو اس کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے لوگوں کی خطائیں اگر ہم اپنے دل کے اندر رکھیں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے، تو گویا ہم اپنے دل کو بھرے رکھیں گے. پروردگار کے ذکر کے لیے دل کو خالی ہونا چاہیے. اگر ہمیں کوئی واقعی کسی سے تکلیف پہنچی بھی ہے شدید،
تو اپنا کیس جو پروردگار عالم کے سپرد کر دیں. اے پروردگار آپ میری طرف سے بدلہ لے لیں اس شخص نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے. خود کیس پروردگار عالم کے حوالے کریں اور خود کو بالکل الگ کر لیں. اس طرح علماء نے مثال لکھی جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو جب کوئی مارتا ہے تو وہ اپنے والد کے پاس آتا ہے, ابا ابا مجھے اس نے مارا ہے. اچھا اب پھر اس بچے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ابا کیا کریں گے, اسے ابا کی شفقت و محبت پہ اعتماد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے, بس اس کے بعد وہ بے فکر ہو جاتا ہے. اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو جو بہتر ہے وہ کر لے, ہم نے اپنا کیس اس کے سپرد کر دیا. تو بہرحال اس میں ایک پیغام یہ بھی دینا تھا کہ ہماری عام جو زندگی ہیں وہ اتنا زیادہ لڑائی جھگڑوں اور جھمیلوں کے اندر پھنس گئی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کہ دین کا کوئی کام آگے کی طرف بڑھ نہیں رہا ہے. اپنے دل کو مسلسل خالی رکھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ اس انداز سے خالی رکھیں, اور اگر کوئی سبیل بن نہیں رہی ہے اچھے ملاپ کی, قرآن کی آیت کے اوپر عمل کریں, خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں, نہ کوئی شکوہ شکایت ہو, نہ انتقام لینے کی فکر ہو, اور بالکل اپنے دل کو خالی کر کے پروردگار کے دین کے لیے کام کرنا شروع کریں. اچھا اب بس یہاں تک کی جو ہماری تمہیدی گفتگو تھی. اب اس کے بعد ایک اور بھی سوال پوچھا گیا تھا. ایک تو سوال بہت سے اس طرح کے بھی سوال تھے کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ جو آپ نے جسم کو جو پریزرو رکھنے کے جو پرانے واقعات بتائے ہیں, موجودہ زمانے میں بھی کوئی ہے اس کا واقعات, اس کا بھی میں نے تحریراً جواب دے دیا تھا کہ بہرحال آیت اللہ باقر الصدر کا جسم جو ظاہر ہوا تھا قبر کی تبدیلی میں, وہ لوگوں نے دیکھا کئی سال کے بعد, وہ بالکل ویسے ہی تھا. اسی طریقے سے ایک سوال اور کہ کچھ پرانے علماء کی ہم نے بات بتائی تھی کہ بھئی وہ روحیں کو بلوانے کا فن اور وہ سب آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے حوالے سے جو بہت سی باتیں بیان ہوئی تھی. آج کل کے زمانے میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہے؟ تو بہرحال دیکھیے آپ, بہرحال کیونکہ ثقہ عالم دین نے واقعہ سنایا اور آج بھی موجود ہیں, ڈاکٹر حسن رضوی ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں اور تفسیر قرآن بھی انہوں نے لکھی, باقاعدہ خود کئی مجالس میں اپنا یہ واقعہ سنا چکے کہ کہتے ہیں کہ لندن میں جو ہائٹ پارک ہے اس کے کارنر ہی پر ایک اسپرچل سوسائٹی کا ایک آفس تھا جو جس کو ایک ڈاکٹر مارگن, جو دیکھیے اس میں اور بات بتا دوں کہ روحیں بلوانے کا باقاعدہ ایک فن ہے اور یہ کوئی کافر بھی انجام دے سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہی ہو کہ کوئی بہت نیک متقی و پرہیزگار آدمی ہی ایسا کر سکے. کہہ رہے ہیں بہرحال میں ذرا متجسس ہیں اس معاملے میں اور بڑا دلچسپی بھی رکھتے ہیں ڈاکٹر حسن رضوی. کہہ رہے ہیں میں وہاں پہنچ گیا اسپرچل سوسائٹی کے آفس اور ڈاکٹر مارگن سے ملا. اس نے کہا کہ کیا آپ اپنے والد کی روح کو بلوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. بہرحال اس نے کوئی عمل کیا اور والد کی روح کہتے ہیں کہ حاضر ہو گئی. ان کو تو نہیں نظر آ رہا تھا, اس نے ان کا حلیہ بتانا شروع کیا والد کا. کہا کہ اچھا ان کے والد مولانا انیس الحسنین صاحب بہت مشہور عالم گزرے ہیں, انتقال ہو چکا ہے ان کا. کہہ رہے ہیں والد کی روح. تو کہا اس نے کہ جو حلیہ بتا رہا ہوں کہ لمبی سی قمیض پہنے ہوئے ہیں, سر پر ایک ٹربن ایک امامہ جو ہے وہ باندھا ہوا ہے, اور پورا حلیہ وہی بتایا جو والد کا حلیہ تھا. حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں اس نے اتنی تفصیل حلیہ کی بتائی کہ یہ تک بتا دیا کہ ان کے جو منہ میں دانت کتنے اصلی تھے اور کتنے نقلی لگوائے ہوئے تھے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مارگن نے کہا کہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور ان 3 بیٹوں میں سے یہ بیٹا مجھے سب سے زیادہ یوں پسند ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی, اور والد آپ کی یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ وہ بڑی عقیق کی انگوٹھی کہاں ہے. کہہ رہے ہیں مجھ کو یاد آیا کہ میرے پاس ایک عقیق کی بہت بڑی انگوٹھی تھی جو انگلی پر بہت بھاری ہوتی تھی, لیکن میں اس کو پہنتا نہیں تھا, بھاری ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے میں نے اس کو اتار دیا تھا. تو والد کی روح نے یہ تک پوچھا. کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کی ایک اور خصوصیت تھی جو پچھلی دفعہ بھی, کہ جب بھی کبھی ان کے سامنے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا تھا تو ان کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو جاتا تھا اور 3 دفعہ جھک کے علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے. کہا کہ میں نے ڈاکٹر مارگن سے کہا کہ میرے والد کی روح سے پوچھئے کہ امام حسین کا میرے متعلق کیا خیال ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے اس نے جب ان کی طرف دیکھا تو مارگن کی پریشان سا نظر آیا. کہہ رہے ہیں آپ کے والد کی روح 3 دفعہ جھک کے یہ بو کر رہی ہے, جس طرح وہ کیا جاتا ہے نا, جس طرح جیپنیز جھکتے ہیں, اس طرح سے 3 انداز میں جھک رہی ہے اور یہ جملے کہہ رہی ہے وہ. ویسے یہ امام حسین کون ہے؟ مارگن پوچھنے لگا. تو انہوں نے بتایا کہ نواسے رسول ہیں, ہمارے پیغمبر ختمی مرتبت کے اللہم صلی علی محمد
نواسے ہیں. تو کہنے لگا کہ ہاں ان کی نبوت کو تو میں بھی مانتا ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے عمل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی روح کو بلوانا چاہا تھا، لیکن سختی کے ساتھ میرا مطالبہ رد ہو گیا. اس کے بعد کیونکہ میرا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی یا خدا کا کوئی ولی وہ انکار کر سکے آنے سے. اس کے بعد پھر میں نے ایک دفعہ آپ کے ان رسول کی روح کو بلوانا چاہا تو اتنی ہی سختی کے ساتھ یہ مطالبہ بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں. تو بہرحال یہ کہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اور کئی مجالس میں مولانا نے نقل بھی کیا اس واقعے کو، تو بہرحال یہ ایک چیز پاسبلٹیز میں سے ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس انداز سے کوئی چیز نہیں بیان کرنی ہے اور موتی کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں. لیکن ایک سوال تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. اچھا، اس طریقے سے ابھی ہم کچھ پچھلی دفعہ بھی ہم بیان کر رہے تھے قبر میں کچھ کام آنے والے اعمال کا تھوڑا بہت تذکرہ پہلے تو نشستوں میں ہوتا ہی رہا. آج بس تھوڑے سے بیان کرنے کے بعد ہم عالم برزخ کی مصروفیات کے موضوع پر چلے جائیں گے. قبر میں کام آنے والے جن اعمال کا ہم تذکرہ کر رہے تھے ان میں خاص طور پر جو ایک عمل ہے جس کے متعلق ملتا بھی ہے کہ شیخ جواد عرب عراق میں تقریباً 1332 ہجری میں نجف میں ایک عالم گزرے ہیں. انہوں نے خواب میں حضرت اسرائیل کو دیکھا اور سلام کیا حضرت اسرائیل کو، اور حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں شیراز سے ابراہیم محلاتی جو ایک اور بڑے عالم تھے شیراز کے، ان کی روح کو قبض کر کے آ رہا ہوں. کہا کہ ابراہیم محلاتی کا کیا حال ہے، کس حال میں ہے ان کی روح؟ کہا کہ برزخ میں ایک باغ میں ہے اور 1000 فرشتے ان کے سپرد کیے گئے ہیں جو مکمل شیخ ابراہیم محلاتی کی اطاعت کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور خواب میں ہی میں نے پوچھا کہ اتنا بڑا مقام شیخ ابراہیم محلاتی کو کس وجہ سے حاصل ہوا قبر میں؟ کہا کہ حضرت اسرائیل نے کہا کہ زیارت عاشورہ کو پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے. زیارت عاشورہ کی اتنی حد تک شیخ ابراہیم محلاتی پابندی کرتے تھے کہ 30-35 سال تک مسلسل پڑھی، اور اگر کسی وقت نہیں پڑھ پاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے تو ایک نائب مقرر کرتے تھے جو ان کی طرف سے زیارت عاشورہ کو پڑھا کرتا تھا. تو دیکھا آپ نے کہ قبر میں فائدہ پہنچانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. پھر اس کے علاوہ خاص طور پر علماء میں ایک چیز مشہور رہی ہے، وہ ہے انتقال کے بعد 7 روز تک فقراء کو کھانا کھلانا. علماء اس کو اچھا سمجھتے ہیں مردے کے لیے کہ 7 روز تک، حالانکہ روایات میں تو میری نگاہ سے نہیں گزری کہ 7 روز کا کوئی عدد آیا ہو، لیکن علماء میں بات مشہور رہی. اچھا، بہت سارے دیکھیں نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہماری نگاہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی قبر میں فائدہ پہنچ سکتا. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا، پیغمبر اسلام کا خواب، کہ بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور ان کے نیک اعمالوں نے ان کو بچا لیا. اطاعت والدین، وضو اور ذکر خدا، ان 3 نیک اعمالوں نے لوگوں کو بچایا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا خواب مثل وحی کے ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے فرشتوں نے ایک شخص کو گھیر لیا تھا، لیکن اچانک سے اسی وقت اس کی ایک نماز آ گئی اور اس نے اس شخص کو عذاب سے بچا لیا. ایک شخص عالم برزخ میں قبر میں پیاس سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے تھا، اور جب وہ پانی کے قریب پہنچتا تھا تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا روزہ آیا اور اس کو بچا کے لے گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ انبیاء حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، ایک شخص ان کے قریب پہنچتا ہے اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا غسل جو اس دنیا میں انجام دیا کرتا تھا، جو صحیح غسل وہ کیا کرتا تھا، وہ غسل آیا اور اس شخص کو بالکل میرے قریب لا کے بٹھا دیا. کہ انبیاء کے حلقے میں جو گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا، پیغمبر اسلام کے قریب بٹھا دیا اس غسل نے اس کو. کہہ رہے ہیں ایک شخص کی قبر میں بہت زیادہ تاریکی تھی، اس کا حج و عمرہ آیا اور اس کی قبر ایک دم سے بہت نورانی اور روشن ہو گئی. ایک شخص کو عالم برزخ میں، دیکھیے برزخ کی زندگی ہے، پیغمبر بتا رہے ہیں، اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، اس سے کوئی مومن بات کرنا پسند نہیں کر رہا تھا برزخ میں، یہاں تک کہ اس کا صلہ رحم مجسم ہو کے آ گیا، اور صلہ رحم نے آ کر لوگوں سے، مومنین سے کہا کہ اس سے کلام کرو، یہاں تک کہ پھر تمام مومنین نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا.
ایک شخص کے چہرے کی طرف جہنم کی آگ لپک لپک کے آ رہی تھی کہ اس کا صدقہ آیا اور اس کو بچا کے لے گیا. دیکھیے کتنے سارے اعمال کا پیغمبر ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کو زبانیہ نے گھیر لیا تھا. میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا زبانیہ فرشتوں کی، سخت گیر فرشتوں کی ایک جماعت ہے. کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ ان افراد کے اوپر مسلط ہوگی اور کو عذاب دے گی وہ بے عمل واعظین، جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے، خاص طور پر ان کو عذاب دینے پر مامور. زبانیہ نے ایک شخص کو گھیر لیا یہاں تک کہ اس شخص کا امر نہیں کام آیا جو اس دنیا میں لوگوں کو کیا کرتا تھا اور اس کو بچا کے لے گیا. ایک شخص پل صراط پر ٹہنی کی طرح سے لرز رہا تھا یہاں تک کہ خدا پر اس کا حسن ظن آیا اور اس کو بچا کر لے گیا. ایک شخص جنت کے دروازے پر پہنچتا تھا اور پھر وہاں سے واپس کر دیا جاتا تھا اور جنت کا دروازہ بند ہو جاتا تھا یہاں تک کہ توحید کی گواہی آئی اور اس کو جنت میں لے گئی. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے اعمال ایسے ہیں کہ آپ نے جو سنے. غسل کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ قبر میں انبیاء کے قریب بٹھانے والی چیزوں میں سے ایک اگر صحیح طرح سے غسل کر لیا جائے. تو بہت سارے اس طرح کے جو اعمال، یہ سارے جتنے بھی نیک اعمال آپ کرتی ہیں یہ سب قبر کے اندر ایک خاص انداز سے فائدہ پہنچائیں گے. اور ان تمام مصیبتوں میں جب بھی کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کو چاہے ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح ایک ضرور اپنی زندگی میں انجام دے لیا جائے تاکہ جس بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوں اگر اس کو بچانے کے لیے کوئی اپروپریٹ عمل ہم اس دنیا میں کر چکے ہوں تو وہ آئے اور اس سے ہم بچ جائیں. برزخ میں دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بہت زیادہ چہرے کی نورانیت کا بھی سبب ہے. علی میر خلف زادہ ایک گزرے ہیں عالم، جب انہوں نے انتقال کیا تو ان کے بیٹے نے، باقاعدہ علماء نے اس واقعے کو کتاب میں لکھا ہے، ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا. اتنا چہرہ نورانیت سے معمور علی میر خلف زادے کا کہ بیٹے کو نگاہ نہیں ہو رہی تھی ان کے چہرے کی طرف. کہا کہ بابا یہ کیا وجہ ہے آپ کا چہرہ اتنا زیادہ نورانیت سے معمور ہے کہ مجھے دیکھنے کی بھی تاب نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا؟ کہا کہ میرے والد نے کہا بیٹا اول وقت کی نماز کی پڑھنے کی وجہ سے. یہ بہت زیادہ ایسی چیز ہے کہ جو قبر کے اندر کام بھی آنے والی ہے. اور آقا بہجت، آقا قاضی کے بارے میں فرماتے ہیں، در محضر بزرگاں کتاب کا نام ہے جس کے اندر یہ واقعہ ہے. آقا بہجت آقا قاضی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے آقا بہجت کے استاد کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھنے والا ہو اور وہ مقامات عالیہ پر فائز نہ ہو تو وہ مجھ پر لعنت کرے. بلکہ ایک اور جگہ پہ کہا کہ وہ میرے چہرے پر تھوک دے اگر وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے وہ پروردگار کے ہاں بلند مقامات پر فائز نہ ہو. یعنی اتنی زیادہ یقینی چیز ہے. اور فرماتے ہیں آقا بہجت کہ حافظوا علی الصلاۃ، جو آپ قرآن کے اندر آیت پڑھتی ہیں، ایک حافظوا علی الصلاۃ ہے اور ایک اقیموا الصلاۃ ہے. ان دونوں کا مفہوم بالکل الگ ہے. اقیموا الصلاۃ کے تو معنی کہ نماز پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو، نماز کو چھوڑو نہیں. حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو، اس کا مفہوم اقیموا الصلاۃ سے الگ ہے. یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بچاؤ. اس کے اندر خاص طور پر اول وقت کی نماز شامل. آقا عبداللہ اصفہانی ایک اور عالم گزرے، ان کے ایک بیٹے تھے ذاکر زادہ، حج کے دوران انتقال کر گئے. تقریباً آج سے غالباً 15-16 سال پرانا یہ واقعہ ہے. خواب میں ان کو دیکھا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے فوراً ان کے پاس، خواب ہی کے اندر ہے اور میں ان کے پاس پہنچا آقا ذاکر زادہ کے پاس. تو کہہ رہے ہیں جاتے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ قبر میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہے. دیکھیے اب جس کے دماغ میں ہر وقت جو بات ہوتی ہے نا، وہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خوابوں میں بھی پوچھتا ہے دوسرے سے. اگر ہر وقت جو دل و دماغ کے اندر فضول باتیں گھسی رہی نا تو وہ خواب بھی اس کو پریشانی آتے ہیں ہمیشہ. یعنی کوئی بہتر ایسا خواب نہیں آتا. کہا کہ میں ان کے پاس گیا، پوچھا کہ ایک چیز بتاتے جائیے کون سا بہترین عمل ہے جو برزخ میں فائدہ پہنچاتا ہے. کہتے ہیں کہ بار بار صرف ایک ہی جملے کی تکرار کرتے گئے یہاں تک کہ ان کی آواز دور ہوتی چلی گئی. اول وقت کی نماز، اول وقت کی نماز، اول وقت، یہاں تک کہ وہ دور ہوتے چلے گئے. دیکھیے علماء نے کہا، خاص طور پہ بیچ میں بات آ گئی کہ جو اول وقت کی نماز پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت بتائیے کہ سب سے اول وقت کی نماز آج کل کے زمانے میں کون پڑھتا ہوگا؟ حضرت حجت اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بڑے بڑے علماء اور تمام صالحین، ان کی نماز آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے اور نورانیت سے معمور ہو کر واپس پلٹ کے آتی ہے۔ کہا کہ یہ جو ہماری ناقص اور ٹوٹی پوٹی نماز ہے، جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ قبول کی جا سکے، جب یہ ان افراد کی نماز کے ساتھ، حضرت حجت کی نماز کے ساتھ، علماء اور صالحین کی نمازوں کے ساتھ، جب یہ آسمانوں کی طرف بلند ہو کے نورانیت کے ساتھ پلٹ کر آئے گی تو ان کی نماز کا قبول ہونا تو یقینی ہے۔ پروردگار عالم ہماری نماز کو بھی ان کے ساتھ قبول کر لے گا، کیونکہ اس کی ذات اس بات سے کہیں بلند ہے کہ وہ ان کی نماز کو تو قبول کر لے اور ہماری نماز ان کے ساتھ ہی گئی اور اس کو رد کر دے۔ تو بہرحال کہ جب بھی اول وقت نماز پڑھنے والے کو جب قبر میں بھی رکھا جاتا ہے نا، تو رکھتے ہی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہے روایت میں۔ کتنی زیادہ ہم پچھلے دروس کے اندر بھی اس چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کروا چکے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے سنا ہے کہ ملک الموت بھی اس کو حالت احتضار میں کلمے کی تلقین کرتا ہے، جو اول وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، جو ہم نے حالت احتضار کے عمل بیان کیے تھے۔ باقاعدہ ملتا ہے تاکہ اس سے آپ کو اور تقویت بھی پہنچے۔ آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی عمرے کے لیے ایک دفعہ روانہ ہو رہے تھے، تو تہران سے کوئی فلائٹ ڈائریکٹ نہیں مل رہی تھی۔ ایک فلائٹ تھی جو پہلے بیروت جانی تھی اور بیروت سے پھر جدہ جانی تھی۔ کہہ رہے مغرب سے کچھ دیر پہلے جہاز کے اندر بیٹھے اور فلائٹ کسی وجہ سے جہاز کے ٹیک آف میں دیر ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کے اندر تمام ان کے ساتھی فرماتے ہیں جو ساتھ میں تھے، وہ شہید دست غیب شیرازی تھے کہ نماز مغرب کا اول وقت ہے اور نماز کی ادائیگی کی فرصت نہیں۔ ایک آدھ دفعہ تو شہید نے اٹھنے کی کوشش بھی کی تھی نماز کے لیے، لیکن جہاز کے عملے نے بٹھا دیا کہ نہیں، جہاز ٹیک آف کرنے والا ہے، ابھی اجازت نہیں۔ کہہ رہے ہیں اتنا زیادہ اضطراب ان کے چہرے پر تھا، لگتا تھا کہ ان کی روح کسی اور جگہ پر ہے۔ یہاں تک کہ بے انتہا غمزدہ تھے، مسلسل تاخیر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ برداشت نہ کر سکے اور ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کوئی مصمم ارادہ کر چکے ہو۔ اسی وقت جہاز تھوڑا سا آگے بڑھا، تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا، اچانک سے انجن میں آگ لگ گئی۔ تمام جہاز کو روکا گیا، تمام مسافروں کو نیچے اتارا گیا، اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تمام مسافروں میں جو سب سے زیادہ خوش تھا وہ شہید دست غیب شیرازی تھے، اور بار بار ایک جملہ کہتے تھے، نماز نماز، اول وقت کی نماز۔ بار بار یہ کہہ رہے تھے، پھر نیچے ہی فوراً ہی جب تمام مسافر اترے اور وہیں ایئرپورٹ پہ انہوں نے نماز جماعت ادا کی، تھوڑی دیر میں جہاز کا انجن ٹھیک ہو گیا یا کسی اور فلائٹ سے ان کو جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو بہرحال جو واقعی اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا اول وقت میں نماز پڑھنے کا، پھر اس ٹائم پہ کوئی اور کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور یہاں تک کہ خدا بھی اس کی کسی نہ کسی انداز سے مدد کر دیتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی چیز پوچھی گئی کہ مولا یہ جو ہے ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نماز میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ فرمایا وہ افراد ہیں کہ جو دنیا کے کاموں کو آخرت پر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہم دوپہر کا کھانا کھا لیں پھر ہم نماز پڑھیں گے، ابھی ہم رات کا کھانا کھا لیں پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ کہا کہ یہ بھی اس کے اندر شامل، جو اپنی نمازوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے باقاعدہ امام نے کھانے کے لفظ استعمال کیے کہ یہ لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں میں کسی بھی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں۔ نماز کھانا بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے، واجب تو خیر نہیں ہے، وہ تو تمام علماء کے فتوے بھی آپ کے علم میں ہیں، اور جان بوجھ کے بھی تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن امام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کہا کہ اس کے معنی کہ جو لوگ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سہو اور سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ باقاعدہ جو ملتا ہے جو واقعات ہے، پاسداران انقلاب کے ایک لیڈر تھے مہدی زین الدین شہید، ہر جگہ اور ہر مقام پر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے عادی تھی، کہ کوئی بھی چاہے حال کیوں نہ ہو۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ شہید زین الدین، مہدی زین الدین شہید جو لیڈر تھے باقاعدہ پاسداران انقلاب کے، تو کہنے میں ان کے پاس گیا کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ ان تمام افراد کے لیڈر ہوں۔ کہا کہ ہاں، عالم برزخ میں مجھے اول وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنے تمام لوگوں کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ بھی علماء نے، اگرچہ عام سے طالب علم کا واقعہ ہے کہ
کہ جو یورپ کے ایک ملک کے اندر تعلیم کے سلسلے میں رہائش پذیر تھا، اور ایک دفعہ اپنے امتحان کے لیے جا رہا تھا کہ رستے میں پہاڑی علاقے سے گزرنا تھا اور گاڑی خراب ہو گئی. اس نے کہا بہت سخت پریشان کہ میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا. فوراً متوجہ ہوا، کہا کہ یا امام زمانہ، میں آپ سے متوسل ہوتا ہوں اور آج آپ سے میں عہد کرتا ہوں کہ اگر آج میں صحیح وقت پہ پیپر دینے پہنچ گیا، عام لیکن مومن تھا بہرحال، اگرچہ عام دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی تھی، پیپر دینے پہنچ گیا تو میں عہد کرتا ہوں کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھوں گا. اچانک سے اس نے دیکھا کہ ایک شخص چلتا ہوا آیا اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی. اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا اور اندر 2-3 ہاتھ ادھر ادھر لگائے اور کہا اسٹارٹ کرو. ایک دم سے اسٹارٹ ہو گئی. بس گاڑی کا بونٹ اس نے بند کیا اور آ کے کہنے لگا وہ شخص کہ دیکھو، جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے نا اس کو ضرور پورا کرنا اور اپنی ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا. تو بعض اوقات اس حد تک جب آدمی کمیٹڈ ہو جائے تو امام زمانہ بھی اس انداز سے اس کی آ کر مدد کرتے ہیں. اور قبر کے اندر تو یقیناً یہ جب دنیا کے اندر اتنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے تو آخرت کے اندر کتنی زیادہ ہوگی. اب آ جائیے عالم برزخ کی مصروفیات پر. وادی السلام میں جیسے ہی آمد ہوگی تو جو دیگر ارواح وادی السلام کی ہوں گی وہ اس سے مل کر اتنا خوش ہوں گی کہ جس طرح سے کوئی کھویا ہوا شخص جب مل جاتا ہے نا، جو خوشی ان کو ہوتی، فوراً اس سے پوچھیں گی، ایک دم سے ہجوم کر لیں گی آپ کی طرف، پوچھیں گی کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. یعنی اس طرح سے پوچھتے نہیں جس طرح کوئی جب رشتہ دار کسی دور جگہ سے آتا ہے. تو اچانک سے اس وقت ایک آواز آئے گی، اسے ذرا آرام لینے دو، یہ ابھی تو غم دنیا سے نجات پا کر آیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ روح کہے گی، بہرحال ان کو جواب دینا ہوگا لوگوں کو کہ وہ تو مجھ سے بھی پہلے انتقال کر گئے تھے، کیا وہ یہاں پر نہیں آئے؟ افسوس، سارے لوگ افسوس کریں گے کہ وہ وادی برہوت میں چلے گئے، یہاں پہ تو نہیں آئے تھے. تو بہرحال روایات میں بھی ملتا ہے کہ عالم برزخ کی جو مصروفیات ہوں گی اس کے تحت شیخ کلینی تابہ سرا وہ باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پشت کوفہ جو قبرستان ہے وادی السلام، میں نے دیکھا کہ مولا اس قبرستان میں گئے اور کھڑے ہو کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سے باتیں کر رہے ہوں. کہہ رہے ہیں میں اتنی دیر ہو گئی کہ میں کھڑے کھڑے اکتا گیا، نیچے بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے بھی اکتا گیا، کھڑا ہو گیا. اور جس طریقے سے ایک انٹرپٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، کیا کہ میں نے بھی کہا کہ مولا آپ کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے، ذرا بیٹھ جائیے. مولا نے کہا، اے شخص، یہ مومنین سے انس و محبت کی باتیں جو میں کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ مولا کیا مومنین کے ارواح یہاں پر موجود ہیں؟ کہا ہاں، اگر میں پردے ہٹا دوں. اچھا، یہ نہیں کہا کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں، مولا نے کہا اگر میں پردے ہٹا دوں تو تم دیکھو گے کہ وہ حلقہ در حلقہ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. انوار نعمانیہ میں محدث نعمت اللہ جزائری نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. مولا نے کہا کہ تم ان کو ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے دیکھو گے. اس انداز سے وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں کہ ایک کا امامہ دوسرے کے امامے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک کی پشت دوسرے کی پشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک کے زانوں اور پنڈلیاں دوسرے کے پنڈلیوں کے ساتھ متصل ہیں. اتنے قریب قریب بیٹھ کے جس طریقے سے دوست یار باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. باقاعدہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے بھی بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ جو ارواح ہیں یہ رہتی کہاں ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا وہ جنت کے محلات میں رہتی ہیں، غذاؤں سے اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتوں کے لیے بھی جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ پروردگار اپنے اس وعدے کو جو قیامت کا ہے تو جلد سے جلد پورا کر دے. اس کے مقابلے میں جو کفار کی روح جو وادی برہوت میں ہوتی ہیں، آگ کے بنے ہوئے حجروں کے اندر قید ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جہنم کی غذائیں کھاتی ہیں اور اسی عذاب کے عالم میں ایک دوسرے سے ملاقاتوں کے لیے بھی جاتی ہیں. اب نامعلوم واقعی کیفیت کیا ہوگی کہ انسان آگ کے اندر جل رہا ہے اور ایک دوسرے سے ملاقاتوں کے لیے بھی جا رہا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے اور ایک عذاب کے اندر گرفتار ہے، اور اس بات کی خواہش رکھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ پروردگار تو قیامت کو جلد برپا نہ کرنا اور اپنے اس وعدے کو پورا نہ کرنا. یعنی باقاعدہ ڈر کے مارے
وعدوں کو پروردگار اپنی عملی شکل نہ دینا. کافی میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، متعدد اس طرح کی روایتیں. علماء نے کہا کہ دیکھیے روح کے اصل میں جو ہے نا رہنے کے 4 مقامات ہیں. پہلا مقام تو شکم مادر ہے. جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے اندر روح پڑتی. دوسرا نمبر 2 یہ دنیا، یہاں بھی ہمارے جسم کے ساتھ روح ہے. تیسرا عالم برزخ ہے جو اس دنیا سے اتنا بڑا ہے جتنا دنیا شکم مادر سے بڑی، اتنا بڑا ہے عالم برزخ. اور چوتھا ہے آخرت کا مکان. اس کے مقابلے میں برزخ اتنا چھوٹا ہے جتنا رحم مادر دنیا کے مقابلے میں چھوٹا ہے. یعنی یہ 4 مقامات کسی بھی روح کو رہنے کے ہیں. اچھا، مصروفیات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں جو وہاں پر ہوگا کہ جو بھی مومنین انتقال کر کے عالم برزخ پہنچ جاتے ہیں ان کو اپنے ان رشتہ داروں کے متعلق اطلاعات بھی پہنچائی جاتی ہیں. باقاعدہ جب کسی روایات میں ہے کہ جب اگر کسی بندہ مومن کا بیٹا صالح ہو جاتا ہے تو اس کے صالح ہونے کی اطلاع اس مومن کو دی جاتی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. اور پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں اور جمعے کے روز آپ کے اعمال آپ کے والدین کی ارواح کے سامنے پیش ہوتے ہیں. پیر اور جمعرات کو بارگاہ خداوندی میں اور ہر جمعے کے روز ماں باپ کے سامنے پورا، یعنی جو آپ جتنا بھی یہاں پر کرتے ہیں، اور والدین اگر کسی کے انتقال کر گئے ہوں یا والدین سے مراد ہو سکتا ہے کہ دادا دادی نانا نانی وغیرہ بھی سب شامل ہوں، ان کے سامنے کہ آپ کی اس اولاد نے کہ کیا عمل، پورے ایک ہفتے کی رپورٹ ان تک پہنچتی. اگر ان کے اعمال بہت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کھل جاتے ہیں. اور لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ برے اعمال کر کے اپنے والدین کو اذیت نہ دو. اور پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ تمہارے اعمال تمہارے عزیز و اقارب کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں. انسان جب کوئی بھی عمل کرے تو واقعی وہ سوچے کہ یہ جو میرے مرحوم رشتہ دار ہیں ان تک میرے ان باتوں کو پہنچایا جا رہا ہوگا. اگر وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں عزیز و اقارب اور رشتہ دار تو وہ اس کے عمل سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو عالم برزخ سے دعا دیتے ہیں. اور اگر اس کے عمل ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے دے. تو عالم برزخ سے دیکھیے کہ ان کی مصروفیات میں یعنی آپ کے نامہ اعمال کو چیک کرنا بھی شامل ہے، آپ کے لیے دعائیں کرنا بھی شامل ہے. کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض افراد کو پروردگار عالم قبروں میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتا ہے. البتہ کیونکہ بہرحال دارالعمل منقطع ہو چکا ہے، ثواب تو کوئی مرتب نہیں ہوتا، لیکن خدا کی یاد اور اطاعت سے وہ لوگ لذت حاصل کرتے ہیں. خدا کی یاد اور اطاعت سے وہ لوگ لذت حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ ملائکہ اور اہل جنت جو ہیں وہ ذکر الہی سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور ذکر الہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے ذکر الہی. اسی طریقے سے عالم برزخ کے مصروفیات میں ایک مصروفیت تلاوت قرآن بھی ہے. باقاعدہ حضرت ابن عباس جو پیغمبر کے صحابی تھے فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک صحابی نے ایک جگہ پہ اپنا خیمہ لگا لیا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کون سی جگہ ہے، پتہ چلا کہ بعد میں کہ وہ قبر تھی کسی مومن کی. صحابی کو پتہ ہی نہیں تھا، اندر سے زمین کے اندر سے اس کو سورہ ملک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں. پورا سورہ سن کر پیغمبر اسلام کے پاس بھاگے بھاگے آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو زمین کے نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی. پیغمبر نے کہا کہ مومن کی قبر ہے یہ، اور بہرحال یہ سورہ عذاب سے نجات دلانے والا ہے. اب تو مردہ ہیں، یا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں قرآن؟ کہا کہ میں ہر نماز کو ختم کرنے کے بعد یہ دعا کرتا تھا کہ پروردگار، اور میں ہر قرآن کو ختم کرنے کے بعد بھی دعا کرتا تھا کہ پروردگار مجھے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمانا. اس لیے اس کا مجھ کو قبر کے اندر یہ فائدہ ہو کہ قبر میں بھی میں تلاوت قرآن کرتا ہوں. باقاعدہ ابن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ ہر مردے کو عالم برزخ میں ایک مصحف دیا جائے گا. ایک باقاعدہ ایک مصحف یعنی وہ کتاب جس کے اندر قرآن لکھا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، جس کو دیکھ کر وہ تلاوت کیا کرے گا.
باقاعدہ کچھ علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ ایک عالم کا کہ میں جب بھی کبھی اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں میں ان سے گفتگو تک کر سکتا ہوں. کتنے ہی تاریخ کے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ حضرت حمزہ کی قبر پہ، پیغمبر اسلام کے چچا، ان کی قبر پہ جا کر سلام کرتے تھے اور سلام کا باقاعدہ جواب آتا تھا. اور خالی یہ نہیں کہ ہم پرانے زمانے کی بات کرتے کہ ہر چیز کے جب زمانہ آگے گزر جاتا ہے نا پھر اس وقت آگے والے لوگوں کو واقعات پتہ چلتے ہیں. ویسے بھی ہم لوگ مردہ پرستی قوم ہیں، جب تک کوئی زندہ سلامت آدمی موجود ہوتا ہے تو اس کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال باقاعدہ جو واگرے جی کے جو مدرسہ جنہوں نے قائم کیا تھا مولانا عباس علی نجفی صاحب، جب مولا کائنات کے روزے پر پہنچے تھے اور سلام کیا تھا تو سب لوگوں نے سنا کہ زری سے جواب آیا کہ میرے بیٹے تم پر میرا سلام. واگرے جی کے جو عباس علی نجفی جو پرنسپل تھے، انتہائی متقی و پرہیزگار شخصیت، ان تک کو جواب سلام آئے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شہداء کو سلام کرے گا وہ قیامت تک اس کا جواب دیتے رہیں گے. یعنی مقصد یہ نہیں کہ وہ وعلیکم السلام قیامت تک کہتے رہیں گے، بلکہ مسلسل آپ پر سلامتی بھیجتے رہیں گے قیامت تک، شہداء پر سلام کرنے کی وجہ سے. اور کچھ یہ جو آپ نے ابھی سنا کہ تلاوت قرآن برزخ کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر سے ایک چیز ہوگی، باقاعدہ قرآن کی ٹیوشن تک جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر قرآن نہیں پڑھا. حفظ ابن غیاس راوی ہیں، چھٹے امام سے آ کر پوچھتے ہیں، چھٹے امام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں اس دنیا میں رہنا پسند ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں مولا رہنا پسند ہے. امام نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ تاکہ میں سورہ توحید کی تلاوت کر سکوں زیادہ سے زیادہ. حفظ نے کہا تو امام نے فرمایا کہ حفظ اگر ہمارے محبین اور شیعوں میں سے اگر کوئی شخص بھی قرآن نہ پڑھا ہوا ہو، قرآن پڑھے بغیر مر جائے تو اس کو وہاں عالم برزخ میں قرآن کی تعلیم دی جائے گی اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے اور کہا جائے گا ایک ایک درجہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور اپنے درجے کو بلند کرواتے جاؤ اور اگلے درجے میں چلے جاؤ. باقاعدہ مصروفیات کے اندر سے ایک چیز اور بھی ہوگی کہ روزانہ صبح اور شام جنت اور دوزخ دکھائی جائے گی لوگوں کو، اور فرشتہ آ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جنت میں یا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم میں. اور یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ صبح اور شام روزانہ جنت اور دوزخ لوگوں کو دکھائی جاتی. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ بات فرماتے ہیں جسے میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں بہرحال کہ مومنین کی ارواح کے لیے جو ملنے کا مقام ہے، جو پکنک کی جگہ ہے، وہ زمزم کا کنواں ہے اور مکے کا ایک میدان ہے. غالباً عرفات کے میدان کی طرف اشارہ ہے، نام تو نہیں آیا، مکے کا ایک میدان. اور کافروں کے جو ملنے کی جگہ ہے وہ وادی برہوت ہے جہاں پہ کافروں کی ارواح جمع ہوتی. اچھا اب دیکھیے کہ بہرحال کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے لیے عالم برزخ کی مصروفیت کے لیے اگر کسی دعا کو کرنا چاہیں تو وہ دعا بھی ہماری قبول ہو سکتی. ایک عالم گزرے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا. کہا کہ دیکھا کہ وہ ایسی جگہ پر ہیں کہ ایک ایسا شہر ہے اور ایک ایسا محل ہے جس کی ساری دیواریں کتابوں کی بنی ہوئی. کہا کہ یہ آج تک ظاہر ہے کہ جو خواب میں ان کو دیکھ رہا تھا وہ بھی حیران. کہا کہ آپ کو یہ کس انداز کا گھر ملا اور یہ کیسا شہر آپ کو ملا؟ کہا کہ میں جب بھی مطالعہ کرتا تھا خدا سے دعا کرتا تھا کہ پروردگار علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کے اندر جو لذت ہے اس لذت کو مجھے عالم برزخ میں بھی مجھے عنایت فرما. تو باقاعدہ مجھے جو شہر یہاں پر دیا گیا وہ اس انداز کا شہر ہے کہ پورے کا پورا شہر اور گھر اس کی دیواریں کتابوں کی بنی ہوئی. اب آپ خود دیکھ سکتی ہیں، بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں کہ بعض اوقات بہت سارے اس طرح کے وال پیپر ہیں کہ پوری پوری دیوار اس میں کتابوں کے جیسے شیلف بنے ہوئے ہیں پیچھے کچھ انداز کا گھر. تو بہت سے لوگ جن کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے عالم برزخ کی ایک مصروفیت اس طرح کی بھی تلاش کر سکتے. کچھ لوگوں کے دماغ میں وہ والا سوال بھی آتا ہے جو اکثر لوگ بہت زیادہ نیک و کار اور متقی و پرہیزگار غیر شیعہ لوگوں کی عبادت کو دیکھ کر ایک شبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑے نیک ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، آخر کیا ہوگا
ان لوگوں کا. لگتا ہے تو پروردگار کو ان پہ بھی رحم تو کرنا چاہیے. بہرحال ولایت علی ان تک نہیں پہنچی. علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ کربلا میں ایک وائس تھے, سید جواد کربلائی نام تھا ان کا. یہ اکثر یہ کرتے تھے کہ گاؤں دیہات میں نکل جاتے تھے, نماز جماعت بھی پڑھاتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے پھرتے تھے. ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, مسائل فقہ بھی بتاتے تھے, اخلاقیات و مواعظ پہ بھی گفتگو کرتے تھے. کہہ رہے ایک دفعہ ایک تبلیغ کے لیے کیسے قصبے میں پہنچے جہاں پر ان کی ایک مرد بزرگ سے ملاقات ہوئی. سنی بزرگ تھے, انہوں نے ایسے اس زمانے میں قبیلے وغیرہ بھی ہوتے تھے وہاں پر. کہا کہ آپ کے قبیلے کا سردار کون؟ ارے کہا میرا تو قبیلے کا سردار ایسا ہے جو اتنا طاقتور ہے اور اتنے اس کے پاس اونٹ ہیں اور اتنے گوسفند ہیں اور 4000 تیر انداز ہیں. پھر وہ آدمی پوچھنے لگا سید جواد کربلائی سے کہ آپ کا آقا کون ہے؟ کہا کہ ارے میرے آقا کا پوچھتے ہو؟ میرا آقا تو جب کبھی مدد کے لیے پکارو, خواہ مشرق میں ہو مغرب میں, فوراً مدد کو پہنچ جاتا ہے. بہت حیران ہو کے دیکھتا رہا. کہہ رہے میں نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال وہ ولایت علی پہ قائل نہ ہو سکا. خیر کہہ رہے میں اپنے کربلا واپس آ گیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی جگہ میرا دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا اور میرا ارادہ تھا کہ وہ اتنی نورانی شخصیت اس بزرگ کی لگ رہی تھی کہ میں جا کے اس دفعہ ضرور انہیں قائل کروں گا. کہہ رہے ہیں جب میں وہاں پہ جا کر پہنچا اور تحقیقات کی تو معلوم چلا کہ وہ مرد بزرگ تو انتقال کر گئے. سید جواد کربلائی اس کے بیٹوں کو لے کر ان کی قبر پہ پہنچے تو وہاں جا کے دعا کی. پھر کہہ رہے ہیں جب میں رات کو آ کر سویا تو میں نے خواب میں اس مرد بزرگ کو دیکھا کہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف میں 2 لوگ اور بھی موجود ہیں اور ایک شیشہ ہے جو ان کے پیچھے لگا اور شیشے کے پیچھے ایک باغ ہے. پوچھا کہ آپ آخر یہاں پر کیسے اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ ہیں؟ کہا کہ یہ عالم برزخ ہے اور وہ جو شیشے کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہ ایک باغ ہے اور یہ میری ملکیت ہے. کہا کہ جب میرے انتقال کا وقت قریب آیا اور اس وقت منکر نکیر مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تو میں جواب نہیں دے سکا کہ تمہارا امام کون ہے. اچانک سے ایک شخص آیا, اچانک سے مجھے تمہاری وہ بات یاد آ گئی کہ ایک ایسا آقا ہے میرا جو خواہ مشرق میں ہو مغرب میں کہیں بھی اس کو کوئی شخص پکارے تو فوراً مدد کو پہنچ جاتا ہے. تو مجھے یاد تھا کہ تم نے کہا تھا کہ وہ مولا علی ہے. میں نے فوراً ان کو پکارا کہ اے علی میری مدد کو آئیے. اچانک سے اسی وقت مولا علی تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد اور منکر و نکیر سے کہا کہ ہٹ جاؤ اور اس کو عذاب نہ دو, یہ ہمارے دشمنوں میں سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد 2 فرشتوں کو اس بات پہ مقرر کیا کہ اس کو میری ولایت کی تعلیم دو. یہ 2 افراد جو تم میرے دائیں بائیں بیٹھے دیکھ رہے ہو یہ مجھ کو ولایت علی کی تعلیم دیتے ہیں. جب یہ ولایت کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تمام دلائل کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ جو عالم برزخ میں جنت کا وہ حصہ ہے میں اس کے پار چلا جاؤں گا جو شیشے کے پیچھے تم کو نظر آ رہا ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جنت کی بہرحال مصروفیات میں سے ایک ایسی چیز بھی ہے کہ وہاں پر علم بھی حاصل ہوگا اور اس کو اس فطرت دنیاوی پر باقی رکھ کر دلائل سے قائل کیا جائے گا. جن تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ متقی و پرہیزگار ہیں لیکن فطرت سلیم رکھتے ہیں, ان کے سامنے حق بعض اوقات مشتبہ ہو جاتا ہے, واضح نہیں ہو پاتا, تو پروردگار رحیم و کریم ہے, وہ ان کے سامنے ایسی تمام چیزوں کو رکھے گا, دلائل کے ساتھ ایسے افراد کو قائل کیا جائے گا اور اس کے بعد جب وہ قبول کر لیں گے تو پھر ان کا وہ استحقاق جنت پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال ایک مصروفیت اس لحاظ سے وہاں پر یہ بھی ہوگی. عالم برزخ کی مصروفیات میں سے ایک بہرحال جنت کی نعمتوں کو برزخ میں استعمال کرنا بھی ہوگا. عبداللہ ابن سنان 6 امام کے راوی ہیں, ایک دفعہ پوچھنے لگے کہ مولا حوض کوثر کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے عبداللہ ابن سنان کا ہاتھ پکڑا اور کہہ رہے ہیں مدینے سے باہر لے آئے. اس کے بعد زمین پر ایک جگہ پاؤں مارا مولا نے, فوراً ہی وہاں پر ایک نہر جاری ہو گئی. بالکل جزیرے کی طرح سے میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا کہ جہاں کا پانی برف کی طرح سے سفید, میری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں, میں حیران و پریشان, میں نے آج تک ایسی جگہ نہ دیکھی تھی. اور برف کی طریقے سے سفید اور ٹھنڈا اور خوشگوار پانی, اس کے برابر میں دودھ کی نہر تھی اور درمیان میں ایک شراب کی نہر بہ رہی تھی. اتنی خوبصورت وہ منظر کہ آج تک کبھی میں نے ایسے منظر کا مشاہدہ ہی نہ کیا تھا. اطراف میں درخت لگے ہوئے تھے اور درختوں پہ حوران جنت جھولے جھول رہی تھی. اچھا, اب مجھے کچھ پیاس محسوس ہوئی. مولا نے ایک حور کی طرف اشارہ کیا 6 امام نے,
حور نے درخت کے جھولے پر بیٹھے بیٹھے جھکی اور ایک ظرف میں اس نہر سے وہ شراب اور مشروب لیا اور ہماری خدمت میں، مجھے اور امام کی خدمت میں پیش کیا. کہہ رہے ہیں جب میں نے اس ظرف کے اندر دیکھا تو اس میں 3 طرح کی شرابیں تیر رہی تھیں. شراب سے مراد ہمارے دماغ میں خبیث چیز آ جاتی ہے، لیکن شراب سے مراد انہیں مشروب، ایک ایسا شربت تھا جو 3 طرح کا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جب اس کو پیا تو آج تک کبھی میں نے اتنا خوشگوار چیز نہ کبھی پی تھی. میں حیران رہ گیا کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد خیر ہم نے پیا، اس کے بعد مولا اس جگہ سے ہمیں باہر لے آئے. میں نے کہا کہ مولا آج تک میری نہ آنکھوں نے ایسا منظر کبھی دیکھا، نہ میں نے میری زبان نے کبھی ایسے ذائقوں کو چکھا. تو اس وقت مولا نے ایک بات کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو تم نے دیکھا ہے نا، یہ مقام، یہ برزخ میں اور جنت میں جو سب سے کمتر درجے کا جو مومن ہے، یہ اس کا مقام ہے. سب سے کمتر درجے کا مومن اس کو، اور وہ ان تمام چیزوں سے سیر ہوتا ہے. یعنی عالم برزخ کی مصروفیات میں بہرحال ان جنت کی نعمات کا ایک استعمال بھی، جنت کی ان نعمتوں کو مرد مومن استعمال کرے گا. اس کے مقابلے میں جو کافروں کی ارواح ہیں وہ وادی برہوت میں ہوں گی، زقوم کے کڑوے پھل کھائیں گی وہاں پر، اور کھولتا ہوا گرم پانی سے ان کی میزبانی کی جائے گی. اور اچھا دیکھیے اس طرح کی نعمت، اس پہ بہت سارے ہمارے جو افراد ہوتے ہیں اور جو اس میں عالم آخرت کی جو بہت ساری چیزوں کو جو بہت سارے لوگ مذاق بنا کر بھی پیش کرنے لگے ہیں. آج کل یہ فیشن بھی چل پڑا ہے کہ جناب وہ حوض کوثر کے اوپر جب سب لوگ پہنچے تو وہاں دودھ کی نہر تھی اور وہاں سب لوگ، کچھ لوگ کھڑے ہو کے پاکستانی کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو معلوم ہی چلا کہ انہوں نے جو حوض کوثر جو دودھ کی نہر بہ رہی تھی اس کے اندر پتی ملا دی تھی، کہ ان کو دودھ پتی کی چائے بڑی پسند تھی. تو بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ کہ بہرحال اس میں آپ کو تفریح تباہ کے لیے میں نے سنا دیا، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت ساری روایت کا گویا ایک لحاظ سے مذاق اڑا دیں اور سب. بہرحال یہ جو ہماری نفسیات کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اب آج کل آپ دیکھتی ہیں نا کہ جتنی بھی فلمیں بننی شروع ہو گئیں، اب تو ساری فلمیں فینٹیسی کی بنیاد پہ بنتی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے اور اس نے اشارہ کیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ہر شخص کے دماغ میں فینٹیسی کا ایک پورشن ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے عالم آخرت، اور ہمارے پاس جنت اور دوزخ کے تذکروں کے ذریعے، ہم برزخ کے تذکروں کے ذریعے فینٹیسی کے اس پورشن کو ہم فل کر سکتے ہیں اپنے. ان کے پاس کیونکہ وہ پورشن نہیں تو وہ اس طرف جاتے ہیں زیادہ، لیکن ان کے دماغ میں بھی ایک ایسی دنیا ہوتی ہے کہ جہاں اس طرح کے محیر العقول واقعات پیش آئیں. تو بہرحال عالم برزخ کی مصروفیات میں سے ایک اور جو مصروفیت ہوگی وہ اپنے اہل خانہ کا دیدار بھی ہوگا مرنے کے بعد. خاص طور پر ظہور کے وقت باقاعدہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن و کافر جب بھی مرتا ہے تو وہ ہر ظہر کے وقت اپنے اہل خانہ کے دیدار کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ ان کو اچھے کاموں میں مشغول دیکھتا ہے تو بہرحال وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور کافر اگر اپنے اہل خانہ کو اچھائی میں مصروف دیکھے تو اس کی حسرت و ندامت بڑھ جاتی. باقاعدہ اسحاق ابن عمار جو ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، کہا کہ مولا کیا مرنے کے بعد میتیں اپنے گھر پہ آتی ہیں، اور آتی ہیں تو کس وقت آتی ہیں اور کس روز آتی ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہر جمعے کو آتی ہیں، یا ہر ماہ آتی ہیں، یا ہر سال میں ایک دفعہ آتی ہیں. جتنا مومن کا مقام خدا کے نزدیک ہے اس کے مطابق ان کو یہ سہولت ملتی. پوچھا کس صورت میں آتی ہیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد فلاں رشتہ دار گھر پہ آئے؟ امام نے فرمایا وہ ایک لطیف پرندے کی شکل میں آتی ہیں جو دیواروں پہ بیٹھتا ہے. اگر وہ کوئی خیر و خوبی ان میں دیکھے تو وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور اگر شر و فساد و محتاجی دیکھے تو غمگین ہو جاتا ہے. اچھا علماء نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو پرندے سے مراد، اس سے مراد یہ کہ وہ روحیں، جو روایت میں ہے نا کہ جس طریقے سے پرندے گھروں کی دیواروں پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ گھروں میں آمد و رفت رکھتی ہیں جیسے عام طور پہ پرندے آمد و رفت رکھتے ہیں، کہ آئے گھر کی دیوار پہ بیٹھ گئے، اندر آ گئے، یعنی اتنی آزادی کے ساتھ وہ آتی اور جاتی ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کی یا کسی کی شکل کے اندر آتی ہیں. دیکھیے یہ بات اس کے اندر علماء نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ روایت کو بھی سمجھنا ایک فن ہوتا ہے، کہ اس کے معنی ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ آمد و رفت رکھتی ہیں.
اور اچھا پھر اس کے علاوہ خالی یہ نہیں بلکہ جو انبیاء کی جو مصروفیات ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز تک پڑھتے ہیں. باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جب معراج کے سفر پہ گئے تھے تو ایک روایت میں حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اسی طریقے سے جب وہ یزید کا جو واقعہ ہررا جو مشہور ہے، جو مدینے میں اس نے تباہی مچائی تھی اور لوٹا تھا مدینے کو 3 روز تک، تو باقاعدہ ان 3 دنوں میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہو سکی تھی اور نہ اقامت. سعید ابن مسیب پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کی وجہ سے ڈر کے مسجد نبوی میں آ کر چھپ گیا تھا. 3 دنوں تک نماز نہیں ہو سکی تھی مسجد نبوی میں، نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اوقات میں یہ دیکھتا تھا کہ قبر رسول سے اذان کی آواز بلند ہوتی تھی. اللہم صلی تو کہہ رہے ہیں اس 3 دنوں کے عرصے میں نے قبر رسول جیسی اذان کے جو نماز کا جو وقت ہوتا تھا مجھے قبر رسول سے پتہ چلتا تھا اور قبر سے ایک اذان کی آواز بلند ہوتی تھی. اس طرح 3 دنوں تک میں نے اپنی نمازیں پڑھی. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام اور جو دیگر انبیاء ہیں جیسے حضرت ابراہیم کہ پیغمبر اسلام نے معراج کی جب آسمانوں پر گئے تھے تو دیکھا کہ ایک مرد بزرگ ہیں جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اطراف میں چھوٹے بچے ہیں. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ مرد بزرگ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم. پوچھا یہ بچے کون ہیں جو ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ بچے مومنین کے ہیں جو بحکم خدا حضرت ابراہیم ان کو غذا کھلاتے ہیں. امالی میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم مومنین کے جو چھوٹے بچے انتقال کر گئے ہیں ان کی غذا کھلانے پر مامور ہیں حضرت ابراہیم. اسی طریقے سے حضرت علی کے ایک صحابی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنگ صفین ہو رہی تھی اور نماز مغرب کا وقت آ گیا تو اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مولا کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے جس کے سفید بال ہیں، سفید داڑھی ہے، چہرے پر ایک عجیب نورانیت ہے. تو آ کے اس نے مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا. اب دونوں میں آپس میں بات چیت ہونے لگی. بات چیت روک کر اس شخص نے اچانک معاویہ کے لشکر کی طرف رخ کیا. کہا کہ ان سیاہ چہرے والے لوگوں کو اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ کس شخص سے یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اور اس کا انجام اور نتیجہ اور عذاب کیا ہوگا تو یہ کبھی آپ سے جنگ نہ کرتے. اور پھر اس کے بعد مولا کے لشکر کی طرف اپنی نگاہ کی اور کہا کہ یہ سفید چہروں والے، یہ نورانی چہروں والے لوگ، ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ آپ کے ساتھ آپ کی اطاعت میں لڑنے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو یہ چاہتے کہ ان کے جسم قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی آپ کی اطاعت سے باز نہ آئے اور ان کے پائے استقامت میں کبھی کوئی لغزش نہ آئے. بہرحال انہوں نے جملے کے سلام کر کے رخصت ہو گئے. مولا کے جتنے اصحاب تھے، عمار یاسر، ابو ایوب، خزیمہ بن ثابت اور ابو الحسم، یہ چاروں صحابی کھڑے ہوئے تھے. دیکھیے بہت سارے صحابی تو ایسے ہیں جو پیغمبر اسلام کے تھے پھر بعد میں مولا کے بھی صحابی بنے، جیسے خزیمہ بن ثابت. ان کو ذو شہادتین کہا جاتا ہے جن کی ایک کی گواہی 2 کے برابر پیغمبر اسلام نے قرار دی تھی. ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے خزیمہ کی. تو پوچھا کہ مولا یہ آپ کے ساتھ آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ کہا کہ تم نے ان کو نہیں پہچانا، یہ شمون بن صفا حضرت عیسیٰ کے وصی ہیں. پروردگار عالم نے انہیں عالم برزخ سے میری مدد کے لیے یہاں پر بھجوایا تھا. تو بہت ساری ارواح ایسی ہیں جو اب بھی مدد کے لیے بھی اس دنیا کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے حضرت جعفر طیار، ان کے متعلق بہار کے اندر بھی کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تھے اور اس حالت میں پیغمبر نے ان کو دیکھا تھا کہ ملائکہ آسمانی پروردگار نے ان کو 2 پر عنایت فرمائے ہیں اور ملائکہ آسمانی کے ساتھ وہ پرواز کرتے. تو اسی طریقے سے حضرت حبیب ابن مظاہر، دیکھیے بہت سارے ان کی میں مثالیں آپ کو دیتا جا رہا ہوں. حبیب ابن مظاہر کی جو زری ہے وہاں کے خدام میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ حبیب ابن مظاہر برزخ میں اس ڈیوٹی پر مامور ہیں کہ وہ مولا حسین کے زائرین
جو آتے ہیں ان کا نام داخل دفتر کرتے ہیں. زائرین کے ناموں کا اندراج یہ حبیب ابن مظاہر کے پاس ہے. وہ جو شعر بھی ہے نا کہ کرتی ہے ظاہر حبیب ابن مظاہر کی زری، کام پر معمور ہے خدمت گزار کربلا. ابھی تک کربلا کی خدمت پہ حبیب ابن مظاہر معمور ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ زائرین کے مدد اور تعاون کے اوپر معمور ہے. اسی طریقے سے بہرحال زہیر ابن قین کے متعلق ملتا ہے. مولانا سید عدیل اختر صاحب جو پرنسپل رہ چکے ہیں مدرسۃ الواعظین لکھنؤ کے، اپنے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ مولانا سبط حسن جو زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے انڈیا کے، ایک دفعہ اپنے تلامذہ تمام شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے تمام بالکل ایک نجی سی ایک محفل تھی جس کے اندر علماء اور صرف ان کے طالب علم تھے. کہا کہ اگر تم لوگ سند اور حوالہ نہ پوچھو تو میں ایک حقیقت کو واضح کروں گا. سند اور حوالہ نہ پوچھو تو ایک حقیقت کو واضح کروں گا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مریض کی صحت یابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کرنے کے بعد ایک دعا مانگتا ہوا بستر پر جائے اور پھر اس دعا کو مانگ کر سو جائے کہ اے زہیر ابن قین طبیب لشکر حسینی، اس بیماری کی دوا مجھے بتا دیجیے، تو جب وہ سوئے گا تو خواب میں کوئی بزرگ اس کو اس بیماری کی شفا یابی کے لیے نسخہ بتا دیں گے. طلبہ نے بہرحال سنا اس کو، سب نے گھر جا کر اپنے اپنے گھر کے اندر بھی واقعہ بتایا. اس میں سے ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا، جس نے واقعہ سنا اپنے گھر میں جا کر بتایا. اس طالب علم کی بہن نے یہ عمل کیا، روزہ رکھا اپنے بھائی کی صحت یابی کے لیے، افطار کے بعد بستر پر جا کر یہ دعا کی زہیر ابن قین سے اور اس کے بعد سو گئی. خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی مرد بزرگ ہیں، چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے، کوئی چیز لوگوں کو لکھوا رہے ہیں. وہ بھی گئیں اپنے پاس کا اور کہا کہ میرا بھائی اتنے عرصے سے بیمار ہے، صحت یاب نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی کوئی دوا بتا دیں. تو اس مرد بزرگ نے کہا کہ وہ خود اپنی بیماری کی دوا نہیں کرتا ہے، میں بھی اس کو دوا نہیں بتاؤں گا. کہا کہ نہیں، اس نے تو بہت علاج کیا ہے. کہا کہ نہیں، وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے، یہ کہا. اب ان کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً اٹھی، اپنے بھائی کو جا کر اس نے جگایا. بھائی نے کہا واقعی دینی طالب علم ہوں، لیکن بعض اوقات جب مجلس کے اختتام پر لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے تو مجھے اس رش میں جا کر تبرک لینا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جا کر لوں. لیکن آئندہ سے اب جی تم نے خواب دیکھا ہے تو میں چاہے بدقت ہی صحیح لیکن میں جا کر اس کو ضرور حاصل کروں گا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس نے جا کر چاہے وہ بدقت ہی رش میں لگ کر ہی کیوں نہ صحیح لیکن احترام کے ساتھ کہ اس کی نگاہ میں گویا کہ وہ ایک وقت اس کی کم ہو گئی تو اس نے جا کے تبرک کو لیا اور استعمال کیا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا. درود بھیج دیجیے محمد عالم. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ویسے تو روایات میں سے اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ زہیر ابن قین نے علم طب میں کوئی کمال حاصل کیا ہو اور کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو اب تو زہیر میدان کربلا ہی میں دفن ہے اور خاک شفا میں مدفون ہونے کی وجہ سے اب تو ان کے اندر یہ صلاحیت اور بڑھ چکی کہ وہ کسی کو بھی شفا یابی اور صحت عطا کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جب سب لوگوں نے واقعہ بیان کیا تو اس کے بعد وہاں سے ایک رسالہ چھپتا تھا لکھنؤ سے الوائز کے نام سے. اس پورے واقعے کو اس کے اندر شائع کیا گیا اور اس کے بعد آغا مہدی لکھنوی جی ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے. اس کے اندر کہا کہ میں نے اپنے ایک مریض کی صحت یابی کے لیے اس انداز سے روزہ رکھا اور اس کے خواب میں مجھے اس طرح کا ایک نسخہ بتایا گیا جو میں نے اپنے مریض پر آزمایا اور اس کو مکمل شفا یابی اس سے حاصل ہوئی. اس واقعے کے بعد جب یہ الوائز کے اندر چھپ گیا تھا یہ مضمون تو اس کے بعد جن طبیبوں نے اپنے مریضوں کے لیے اس نسخے اس بات کو اس عمل کو کیا ان سب کے مریض بھی شفا یاب ہو گئے. تو بہرحال اب بھی یہ تمام شخصیات یہ سب کے سب کسی نہ کسی خدمت کے اوپر مامور ہیں. اس کے بعد آج اگرچہ اتنا وقت اب نہیں بچا کہ آج مجھے یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ شہزادی کونین کی برزخ میں کیا مصروفیات ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی
اور مظلوم کربلا کی کیا مصروفیات ہیں آج کل. انشاءاللہ جو روایات اور واقعات کے اندر علماء کی آئی ہے، یہ آج اتنا وقت نہیں بچا ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اس کو ذرا تفصیلی ہے، اس وجہ سے آج 5 منٹ کے وقفے میں پورا نہیں ہو سکے گا. یہ انشاءاللہ اگلی کی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے. اور اگلی نشست بہت اہم اس حوالے سے ہو جائے گی کہ مرزق کی جو مصروفیات ہیں اس کو ہم روک دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم زمانہ رجت یعنی قیامت سے پہلے کا جو ایک زمانہ ہے اس کی ایک دلچسپ ایک گفتگو اور کچھ ایسی باتیں اس کے اندر بیان ہوں گی جو آپ کے لیے نفع بخش بھی ہوں گی انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے. اور اس کے بعد پھر اگلی گفتگو اس کے بعد کی جو ہوگی وہ پھر میدان قیامت اور قیامت کی کیفیات کے سلسلے میں شروع ہو جائے گی. آپ لوگوں کے سوال آج پھر کافی آ گئے انشاءاللہ. ان کے نہیں، اس کو بس یہ نیت ہوگی اس کی کہ مریض کی صحت یابی کے لیے بس ایک روزہ رکھ رہے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے. اگر کوئی قضا روزہ رکھ لیا جائے اور اس کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ نیت بھی کر لی جائے تو وہ بھی اس سلسلے میں کاؤنٹ ہو جائے گا. جی بس اس طرح سے دعا مانگ لیں کہ طبیب لشکر، جو انہوں نے مولانا نے جو ارشاد فرمایا کہ طبیب لشکر حسینی اس بیماری سے شفا یابی کے لیے مجھے نسخہ تعلیم فرما دیں. جی ہاں، اس کے لیے بھی بدرجہ اولا ہو، بالکل ممکن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللجن يا صاحب السماء اللجن